اس وقت ہمیں ایک زبردست پینل نے جوائن کیا ہے، تو میں فوراً ہی تعارف کرواتی ہوں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ راجہ محمد فاروق حیدر صاحب نے ہمیں گریس کیا ہے اپنی پریزنس سے، سابق وزیر اعظم ہیں آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے، اور بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ صاحب، آپ سیکرٹری جنرل ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں راجہ صاحب آپ سے۔ آج کے دن کی اہمیت ہم صبح سے سب سے ظاہر ہے یہی بات پوچھ رہے ہیں، لیکن ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ زبانی کلامی ایک یکجہتی کا اعلان ہوتا ہے اور 11 مہینے کے لیے لوگ بھول جاتے ہیں۔ بتائیے گا کہ کیا اہمیت ہوتی ہے اس طرح کے جو یکجہتی کے پروگرامات ہوتے ہیں یا دن ہوتے ہیں ان کی؟ شکریہ آپ کا۔ پہلے ایک تو آپ نے وہ جو سوال کیا کشمیری بھولتے نہیں ہیں، وہ 13 جولائی کو بھی یاد رکھتے ہیں، وہ 5 نومبر کو بھی، 6 نومبر کو بھی یاد رکھتے ہیں، وہ 26 جنوری کو بھی یاد رکھتے ہیں، 27 اکتوبر کو بھی یاد رکھتے ہیں، 14 اگست کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور 24 اکتوبر کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ سارا سال یہ رہتا ہے۔ پھر ہمارے جو کشمیری زعماء کو جو مقبول بٹ صاحب ہیں، اسی طرح سے دیگر جو حضرات ہیں جن کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی، وہاں پر انہیں کی تدفین ہوئی، گھروں میں نہیں بھیجا گیا ان کو۔ اسی طرح سے آج ہمارے ایک بڑے رہنما یاسین ملک صاحب بھی تہاڑ جیل میں، اور انہیں بھی ان کی زندگی کو بھی ختم کرنے کی ایک گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے۔ اس طرح شبیر شاہ صاحب ہیں، ہماری بہن آسیہ اندرابی صاحبہ، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو بھارتی قید میں بند ہیں، لیکن ہم انہیں یاد کرتے رہتے ہیں ہر سال۔ اب آپ نے بات کی تھی 5 فروری کے حوالے سے۔ دیکھیے یہ دن جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی جانب سے ریاست جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب بسنے والے لوگوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا۔ اب بات یہ ہے کہ اس دن جس طرح ہمارے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا جنازہ تھا، تو فوج نے انہیں باضابطہ وہ گین کیریج کے تحت ان کی میت کو لایا۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے ان کے کوئی آگے قبر کے لیے ثواب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ افواج پاکستان یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ کس قسم کا جو ہے نا وہ اظہار یکجہتی رکھتے ہیں، یا ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہے۔ تو یہ 5 فروری کا جو دن ہے یہ اسی لیے منایا جاتا ہے کہ تاکہ ہندوستان کو، اقوام عالم کو، پاکستان کے اندر عوام کو، آزاد کشمیر کے اندر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اس بات کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام گزشتہ 78 سال سے جس جگہ پر کھڑے ہیں کشمیری کی جدوجہد کے ساتھ۔ دیکھیے بات یہ ہے پاکستان کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں، لوگ بہت ساری باتوں سے اختلاف کیا، لیکن کشمیر کے مسئلے پر خیبر سے لے کر کراچی تک یا ادھر سے ایک سر سے لے کر بلوچستان تک جو ہے نا کبھی کوئی اس میں ان کی جو ہے نا اس میں ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ جو پاکستانی عوام کو اکٹھا کرتے ایک جگہ پر رکھتا ہے۔ یہ 5 فروری ہے، یہ جگہ جگہ پاکستان کے اندر منایا جا رہا ہے، ہم بھی مناتے ہیں، پاکستانی دنیا بھر میں وہاں بھی ہے منایا جاتا ہے، بیرون ملک بھی ہے وہاں بھی منایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے بنیادی بات اس بات کی۔ تو میں آج وزیر اعظم پاکستان بھی تشریف لائے تھے، آرمی چیف بھی تشریف لائے، انہوں نے اپنے ایک الگ فنکشن کیا آرمی چیف نے، وہاں جو ہمارا مونومنٹ ہے وہاں پر وہ گئے، وہاں پر انہوں نے سلامی دی، پھول چڑھائے ان لوگوں کو جنہوں نے 1972 ہمارے جو بیٹے تھے یہاں کے، یا جو پاکستان سے جو ہمارے بھائی آئے تھے جو ہماری اس جہاد میں شریک تھے، اور ان کو پھول چڑھائے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طرح سے وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے اسمبلی کے اندر حسب روایت انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، اور بطور خاص جو آج کی بات تھی جو مہاجرین جو ہمارے 89 کے 90 کے جو ان کے لیے مسائل تھے ان کے لیے، تو آج انہوں نے ان کے جو ایک فی کس جو ہے نا ان کی جو اخراجات ہیں جو ان پر آج کل مہنگائی کا زمانہ تو اس کو دگنے کی ہے اس کو، تو میں ان کا شکر گزار ہوں اس معاملے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز صاحب بھی اس بات پر جو ہے نا وہ یہ بھی ان کو بھی اطمینان ہوا ہوگا کہ پاکستان کی حکومت نے یا عوام نے کبھی کشمیریوں کو فراموش نہیں کیا۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے جس پر ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ میسج دیتے ہیں ہم باہر کی دنیا کو، پھر کہتا ہوں اپنے کشمیری بھائیوں کو، مظلوم کشمیریوں کو، یعنی جو آج مصیبت یہ ہے کہ اب یہ دنیا جو ہے نا یہاں پہ وہ کانشیس کی بات کم رہ گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا وہاں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، روزانہ کل بھی انہوں نے 20 کے 21 جو ہے وہ بے گناہ فلسطینی شہید کیے۔ اسی طرح سے کل بھی وہاں پر ایک واقعہ ہوا مقبوضہ جموں میں، وہاں پر بھی انہوں نے 2 کشمیری کو شہید کیا۔ اسی طرح سے بے شمار جو ان کے کالے قوانین ہیں، ڈریکونین لاز ہیں، ان کے تحت کشمیریوں کی زندگی انہوں نے اجیرن کی ہے، ان کی تجارت تباہ برباد کر دی ہے۔ لوگ جو ہے نا کشمیری آج کل جو ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے ٹرین چلائی ہے، سارا کچھ کیا ہے، پل بھی بڑا بنایا ہے،
لیکن وہ کشمیری کو دلوں کو مسخر نہیں کر سکے آج تک. جو مرضی میں آپ کو دعوے سے ہندوستان جو مرضی کر لے اس کشمیر کے اندر وہ مسخر نہیں کر سکتا کشمیری عوام کے دلوں کو. تو انشاءاللہ تعالی جو تب تک جاری رہے گی کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا وہ بنیادی حق جسے ہم حق خود ارادیت کہتے ہیں، جس سے کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنے ہاتھوں سے کریں گے. بالکل ٹھیک. اے پی ایچ سی کو پرویز شاہ صاحب سمجھا جاتا ہے کہ وہ کشمیریوں کی جو اس پار کے کشمیری ہیں جنگ بندی لائن کے دوسری طرف کے ان کے نمائندہ ہیں، اور یہ تحریک آزادی کشمیر کے نمائندہ ہیں ہماری طرف سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج آپ کی ریلی تھی، بڑی فقید المثال ریلی ہوئی، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام اس یکجہتی کو جو پاکستان کی طرف سے اور آزاد کشمیر کے عوام کی طرف سے منائی جاتی ہے وہ کس طرح کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن آزاد کشمیر کا شکریہ کہ آپ ہمیشہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کو یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے سامعین کے ساتھ بات کریں، جبکہ ہندوستان نے آلریڈی میڈیا گیگز کیے ہیں اور وہاں سے تو کوئی آواز باہر آ نہیں رہی ہے. ہندوستان کی کوشش ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کو انویزیبل کیا جائے. اس کی لیڈرشپ کو ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے. آزادی اظہار نہیں ہے. اگر کوئی کسی جگہ شہادت ہوتی ہے تو وہاں کا ٹی وی اس پہ کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو اس کو صرف ٹیررزم کی حد تک انہوں نے رکھا ہے. یاسین ملک ٹیررسٹ، مسرت عالم ٹیررسٹ، آسیہ اندرابیہ ٹیررسٹ. پازیٹیو بات وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ ان کا ایک پرابلم ہے. اور وہاں پر آپ جب مقبوضہ کشمیر میں دیکھتے ہیں تو وہاں سینسرشپ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا نیریٹو، ہمارا پوائنٹ آف ویو اس کو کوئی کیری کرتا ہے نہیں. ایسی صورتحال میں، ایسے وقت میں آپ جیسے لوگ جب ہماری آواز بنتے ہیں تو بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں یہ ریسپروکل ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جب سولیڈیرٹی کرتا ہے کشمیری اس کو کیسے لیتے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. جب 1975 میں اندرا عبداللہ اکارڈ ہوا تو یہاں سے ایک کال گئی ذوالفقار علی بھٹو نے دی تو فقید المثال وہاں پہ سٹرائک ہوا، یعنی کہ لبیک کہا گیا ہے کہ جو مکمل طور پر. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کشمیری بڑا جذباتی ہے پاکستان کے حوالے سے. جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تو اس وقت پورا پاکستان خاموش تھا، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہو رہی. لیکن کشمیر میں اس دن بھی 4 لوگ مرے کہ جی 11 لوگ مر گئے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ پھانسی چڑھ گیا. اس کے بعد جب ضیاء الحق طیارے میں جناب جب وہ جام باک ہو گئے تو اس وقت بھی 4 لوگ کشمیر میں شہید ہوئے. عجیب ایک دیکھیں اٹیچمنٹ. وہاں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک ایشوز کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں ہمارا لیڈر. آپ دیکھیں جب عید کا ٹائم آتا ہے تو ہندوستان کتنی کوشش کرتا ہے کہ یہ عید ہمارے ساتھ منائے، لیکن وہ انتظار کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن یا پاکستان ریڈیو کب اعلان کرے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کشمیری جب شہید ہوتا ہے تو اس نے وصیت کی ہوتی ہے کہ مجھے پاکستانی جھنڈے میں دفن کیا جائے. اور پاپولر نعرہ کشمیر کا آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی، ہم پاکستان. تو اس کو ریسپرکیٹ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ جب آپ یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے کہتے ہیں کہ ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں. اس دفعہ جو یہ یوم یکجہتی تھی اس کی بڑی افادیت اور بڑی امپورٹنس تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپریشن بنیان المرصوص سے جب ہوا اور جس میں ہماری مسلح افواج نے ہندوستان کو ایک شکست دی، اس وقت کشمیریوں کو پھر یقین ہو گیا کہ جو بھارت کا ایک پروپیگنڈا تھا کہ جی کشمیر پالیسی پہ یو ٹرن لیا ہے پاکستان نے اور اب یہ کوئی چیز کرنے کے لیے آگے تیار نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوا اس کے نتیجے میں پاکستان نے جب اس کو جواب دیا تو ہم نے دیکھا کہ کشمیریوں کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہو گئے. انہیں یقین آ گیا ہے کہ اب پاکستان کی مسلح افواج ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل نے پچھلے 5 فروری کو یہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہے، اگر ہم نے 10 جنگیں کی لڑنی پڑے گی تو ہم لڑیں گے. تو اس کو اس نے بالکل انڈورس کیا کہ ہاں 4تھی جنگ لڑ لی، یعنی کہ جو اس نے بات کی تھی وہ اس پہ سٹینڈ کر دی. اس کے یہ ہمارا پاکستانی افواج کا جو کشمیر کے بارے میں نیریٹو تھا یا ان کی جو پالیسی تھی وہ بالکل واضح ہو گئی. اب اس کو ریفلیکٹ ہونا تھا پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ کہ پبلک کی کیا رائے ہے، یہ کیا چاہتے، کیا یہ افواج کے ساتھ
ان کی جو رائے ہے کیا وہ بالکل Align افائے، کرتی ہے، تو بالکل۔ وہ آج انہوں نے ثابت کر کے دے دیا جب یہ سڑکوں پہ آئے۔ آپ دیکھیں کہ مظفر آباد میں آج جو ریلی ہم نے کی ہے، آپ یقین کر لیں کہ وہاں پہ کرسیاں ہماری کم پڑ گئی، اتنے لوگ تھے، اور جی، ہم حتیٰ نے کہ دیکھا۔ اسمبلی کا اجلاس تھا، ہمارے جو قائدین ہیں فاروق صاحب دوسرے، تو لوگ آتے ہیں لیڈروں کو سننے۔ اس وقت ہمارے پاس لیڈر نہیں تھے، ہم نے صرف لیاقت بلوچ صاحب کو ہم لا سکے کیونکہ ٹریفک کا اتنا یہاں پہ چونکہ موومنٹ تھی وی آئی پی، بالکل مین آرٹری تو ایک ہی ہے بڑے سڑک، مشکل سے بالکل۔ ہم نے ان کو لایا۔ شاہد افریدی ہماری ریلی میں آئے، اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی اس میں آئے۔ تو ایک ایسا وہاں پہ ماحول تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ وہ 89 کا جیسا ماحول ہے جب ہم یہاں آئے تھے۔ تو بات اصل میں یہ کہنے کی ہے کہ جو پاکستان جب یہ 5 فروری مناتا ہے تو کشمیریوں کے جذبات جواں ہوتے ہیں، وہ بڑے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ جب ہندوستان، وہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہندوستان کے جو مظالم ہیں یہ ہمیں شاید توڑ کے رکھ دیں گے، لیکن جب پاکستان کی طرف سے ریسپریکیٹ ہوتا ہے یہ 5 فروری، آج دیکھیں آپ کے وزیر اعظم پاکستان آج یہاں بیس کیمپ میں آئے، فیلڈ مارشل صاحب یہاں آئے، تو آج جب یہ آئے تو اٹ سیلف یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، ایک میسیج دیتا ہے دنیا کو کہ کشمیر کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے۔ اس کو ہم بالکل، میں کہتا ہوں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جیسے فاروق بھائی نے بات کی ابھی کہ ہمارے مہاجرین پچھلے کچھ عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں گزارا الاؤنس میں اضافہ کیا جائے، اور ان کی جو ڈیمانڈ تھی 5,000 روپے تھی۔ آج وزیر اعظم آئے، آپ دیکھیں میگنانیمیٹی، پاکستان کا دل کتنا بڑا ہے۔ مہاجر کہتا ہے مجھے 5 چاہیے، وزیر اعظم کہتا ہے نہیں آپ 6,000 لے لو، یہ کم ہے، میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ رشتہ ایسا لازوال رشتہ ہے کہ جو ہندوستان کے سازشوں سے نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے، کمزور نہیں ہونے والا۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، صرف نعروں سے مزین نہیں ہے، یہ شہادتوں سے مزین رشتہ ہے۔ اور آپ نے ابھی ذکر کیا تو 1931 میں جب یہاں پر 22 ہمارے لوگ شہید ہو گئے تھے ایک اذان مکمل کرتے ہوئے، تو اس وقت بھی کشمیر کمیٹی لاہور نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا یوم کشمیر تب منایا گیا تھا آل انڈیا، علامہ اقبال کی قیادت میں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو ہے دونوں طرف سے ریسپریٹ ہوتا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ راجہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے، بتائیے گا کہ ذکر کیا پرویز شاہ صاحب نے کہ بنیان المرصوص کے بعد حالات کشمیر میں بھی لوگ بہت سے دوبارہ سے پر امید ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پہ بھی جو پاکستان کا پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک کلاؤڈ ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رائٹ وقت ہے، مناسب وقت ہے کہ اس وقت اپنی سفارتی کوششیں دگنی کر دینی چاہیے، اضافہ کرنا چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے؟ شکریہ آپ کا۔ یہ جو مارکہ حق تھا، اس میں جو سب سے زیادہ جو ملٹری ایسکیلیشن ہوئی ہے وہ لائن آف کنٹرول پر ہوئی ہے۔ درست۔ باولپور میں ہوئی، کچھ ایک لاہور میں انہوں نے کیا تھا، یا نور خان بیس کے قریب آ کر لگا تھا، کوئی اس کے اوپر نہیں لگا۔ باقی سارا ہماری لائن آف کنٹرول پر ہماری طرف سے بھی ہوا، اور بھرپور ہمارے توپ خانے نے اس کا مظاہرہ کیا۔ میں خود گیا موقع پر اور میں نے دیکھا وہ ساری بات۔ اور پھر جو ان کے جہاز گرے تھے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر، 5 تو مقبوضہ کشمیر کے اندر گرے، 1 ہندوستان کے اندر گرا، پنجاب کے اندر۔ تو اس سے جو ریزالو جو شو کیا ہماری افواج نے، ایک تو وہ جو ایک متھ بنی تھی نا کہ 71 وار کے بعد، وہ ایک بالکل الگ قسم کی جنگ تھی، 1000 میل کا درمیانی فاصلہ تھا ہوائی، وہاں پہ وہ جو تھا وہ ایک سازش کے تحت ہوا، ساری بات ہوئی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن یہ جو اس دفعہ جو ہوا یہ معاملہ، یہ کارگل کی میں بھی ہوا، اس میں ایک جھڑپ میں ہوا، پھر اس کے بعد وہ جو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ تھا اس میں بھی ہم نے اپنا جو ہے وہ ریزالو شو کیا، اور پھر ابھی جو ہوا، میں اس میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آرمی چیف کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، ساتھ ہی ساتھ وزارت خارجہ کو بھی۔ آپ دیکھیے نا، جو پرائم منسٹر پاکستان نے جو پہلا اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہندوستان کسی بھی نیوٹرل ادارے سے جو ہے اس کی تحقیقات کروا لے کہ کیا پاکستان اس میں شامل ہے، وہ نیریٹو بکا باہر کی دنیا میں، بہت ویل ریسیو ہوا، اور اسی وجہ سے ہندوستان کو کوئی وہاں سے جو ہے نا باہر مد نہیں آ سکی۔ ہندوستان اس دفعہ سفارتی طور پر تنہا تھا اس معاملے میں۔ ساتھ جو ریزالو شو کیا ہماری، خاص طور پہ میں اپنی ایئر فورس کو مبارکباد پیش کر اپنے شاہینوں کو، کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ادھر ہوا ہے جنگ کے علاوہ 71 میں یا 65 میں جو اس ویسٹرن بارڈر پر جو ہوا،
ہمیشہ ہندوستان کے ہی پائلٹس کو جو ہے وہ جنگی قیدی بنایا گیا، ہمارا کوئی نہیں کسی اس طرح کی لڑائی کے علاوہ نہیں ہوا۔ تو اس سے جو ہے نا ایک میسج گیا اس کشمیر کے اندر، جس طرح پرویز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی پاکستان ان کے ساتھ ہے اور وہ ہر طرح کی جہریت کا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں سچی بات، میں فوجی جوانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے نہیں اس کو جاری رہنا چاہیے تھا کہ ہم نے آگے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ میں گیا بارڈر کے اوپر، انہوں نے کہا ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس طرح سویلین پبلک کا آپ نے دیکھا کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب وہ جھوٹ ان کا، وہ جی مظفر آباد میں بجلی بند ہوگی فلاں، میں یہیں تھا، میں بلکہ لوگوں کو کہوں فون کر کے کہ بھائی یہ کم از کم یہ جو گاڑیاں چل رہی ہے دوسرا یہ تو اپنے ہیڈ لائٹس کو ڈم کرے نا، یہ کیا کرتے ہیں یہ بالکل ہی لوگ کسی نے کوئی فکر پرواہ نہیں کی اس بات کی۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک اپنا وہ جو تھے مسجد کے جو خادم تھے وہ ایک بچی مظفر آباد میں، کوٹلی میں 2 چھوٹے بہن بھائی اور ساتھ نیچے آگے ایک اور 2 سویلین جو ہوئے، اور ایک وہ بچہ کرنل صاحب کا بیٹا شہید ہوا۔ اسی طرح سے جو انہوں نے وہاں پر پنجاب میں کیا، چھوٹے معصوم بچے عورتیں جو ہے، پھر اچھا کیا آرمی چیف نے، میرا خیال ان کی ہدایت تھی کہ ہر ایک میزائل پر ان شہداء کا نام لکھو جو اس نے ہندوستان پہ مارے انہوں نے، وہ جو ہم نے اپنے وہ جو کیا انہوں نے، اس سے ایک فرق پڑا ہے یہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو بھی تقویت ملی، جو ہندوستان کا پروپیگنڈا تھا کہ جی شاید پاکستان ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی اس کا معیشت ہے، اس کی 14 لاکھ کے قریب فوج ہے، پاکستان کی 6.5 لاکھ ہے، ان کی نیوی ایسی ان کی وہ ہے، ان کی نیوی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ قریب آتے تو آج مودی جو ہے نا وہ اس کو وکرانت کو اس بحیرہ عرب میں تلاش کر رہا ہوتا گہرے سمندروں میں۔ تو یہ ہماری ایئر فورس نے، ہماری آرمی نے، ہماری نیوی نے، ہماری وزارت خارجہ نے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے اور پاکستان کے عوام نے، حالانکہ کافی تلخی بھی تھی 1-2 معاملات پر، لیکن آپ نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام جو سیگمنٹس تھے سوسائٹی کے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ ہندوستان کی جارحیت اور کشمیر کے ساتھ جو چونکہ زیادہ اسی طرف ہوا تھا نا، اسی پر وجہ تنازع بھی تو جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، اصل تنازع تو ہے ہی۔ اب دیکھیے نا وہ وجہ کیا ہے کہ پانی کا مسئلہ ہے۔ یہ جو باقی جو ہمارے مشرقی دریا تو ادھر چلے گئے ان کے پاس سنتاس منصوبہ تھا، اب جو مغربی دریا سب کا منبع کشمیر میں ہے، اس میں گزرا کشمیر کے اندر ہے۔ یہ جو قائد اعظم نے کہا تھا نا ہماری شہرگ ہے، یہ ویسے نہیں کہا تھا، وہ ایسا آدمی تھا جس کو اللہ نے اس کو پیدا کیا اس خطے کے اندر، مطلب ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں برصغیر کے مسلمان۔ میں آپ سے عرض کروں میری بہن، میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے یہاں جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور میں یہ بات آپ کے میڈیا سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو لیاقت نہرو معاہدہ تھا اس کے اندر ہندوستان اور پاکستان پابند ہیں ایک دوسرے کے ملک کے اندر جو ہے نا وہ اقلیتوں کا تحفظ کرنا، یہ ہندوستان کی ذمہ داری ہے اس کے تحت کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ورک کر سکے۔ یہ جو آج کل وہ جو لنچنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی وہ گاؤ رکشا کے حوالے سے، یا ابھی ویسے بھی کشمیری تو جہاں پہ بھی موجود ہیں۔ اچھا پھر جو کچھ ہوا کوئی بات ہوتی ہے، جو ہمارے نوجوان بچے تھے ان کو ان کی یونیورسٹیز میں مارا، ہمارے جو بیچارے یہ چھوٹے پھیری لگانے والے تھے جو شال وغیرہ بیچتے ان کو مارا ہے، اس ہندوستان کے اندر ہماچل کے اندر کیا، جو علاقے کشمیر کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو وہ جو ایک ہندوتوا جو ہے نا وہ جو منصوبہ جو یہ بنانا چاہتا ہے اپنا یہ مودی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج خوش قسمتی سے پاکستان جو ہے نا وہ سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے جو دسمبر تک رہے گا۔ یہ موقع ہے یہ ان کے پاس کہ یہ اس کے معاملے کو جو ہے نا ہر فورم کے اندر اٹھائیں۔ اور دوسری بات آپ کے اس سے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ وزارت خارجہ میں پرانی فائلوں کو کھنگالیں۔ یہ جو ابھی پریم ناتھ بجاج صاحب کے بیٹے کی انتقال ہوا ہے، یہ بھوشن بجاج کا، یہ وہ سری نگر کے پنڈت ہو، ان کے باپ کو نکلنا پڑا پریم ناتھ بجاج کو اس اپنے مضمون کے کہ وہ کہتے تھے تم پاکستان کی حمایت کیوں کرتے ہو۔ شیخ عبداللہ سے اختلاف ہوا ان کا، پریم ناتھ بجاج کا، اور یہ وہ فائلیں کھنگالیں۔ اور ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے وزارت خارجہ کو کہ وہ اس کے بھوشن بجاج صاحب کے حوالے سے جو ہے اپنی طرف سے پیغام دینا چاہیے سالیڈیرٹی کا، اس لیے کہ وہ بھی ریاست جموں کشمیر کے شہری ہے۔ اور یہ اس حوالے سے یہ دیکھیں کشمیر کی تاریخ بڑی ایک روشن تاریخ ہے جس کے اندر تمام لوگوں نے مل کر ایک کام کیا۔ تو یہ میری اس میں یہی گزارش ہوگی کہ فوج نے جو کچھ کیا، ہماری وزارت خارجہ نے کیا، پاکستان کی جنرل پبلک نے کیا، اور ہمارے میڈیا نے جو رول ادا کیا، جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں، پی ٹی وی ہے، یہ جے کے ٹیلی ویژن ہے، یہ نے جو کچھ کام کیا،
یہ بھی ایک جہاد ہے جس میں آپ لوگ شامل ہیں. جی بالکل یہی بات ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے درست ذکر کیا پریم ناتھ بزاز کا, ان کا اخبار ہمدرد بہت عرصے تک ہمارا ایک ماؤتھ پیس بنا رہا. بالکل ٹھیک. پرویز صاحب, آپ ملک سے باہر اندر بھی جاتے ہیں, اے پی ایچ سی کے ظاہر ہے کہ نمائندے ہیں, سینئر رہنما ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر اندر جانے سے جو مسئلہ کشمیر ہے وہ کیا دنیا اس کو ایک ویل ریسیوڈ مسئلے کے طور پر دیکھ رہی ہے؟ کوئی ٹینجبل پروگرس آپ کو دکھائی دیتی ہے اس بات کی کہ ہم جو ڈپلومیسی اپنی کرتے ہیں باہر مختلف جو ہوتے ہیں ایوان ان میں؟ دیکھو نا, آپ کو یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ دنیا میں جتنے بھی کانفلکٹ زونز ہے, آپ فلسطین دیکھیں, آپ ایون اسرائیل فلسطین کانفلکٹ دیکھیں, جہاں کے بھی جتنے بھی کانفلکٹ آپ دیکھیں, وہاں کی دنیا کی تمام میڈیا چینلز کو وہاں پہ ایکسیس ہے, این جی اوز کو ایکسیس ہے. کشمیر وہ واحد خطہ ہے جو نو گو ایریا ہے تمام این جی اوز کے لیے. آپ کوئی الجزیرہ وہاں رپورٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, آپ سی این این نہیں دیکھیں گے, فاکس نیوز نہیں دیکھیں گے, نہ کسی اسپیشل رپورٹر کو وہاں پہ جانے کی اجازت ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی خوف ہے جو ہندوستان کا خارج ہے. اس کے باوجود بھی وہاں سے نیوز آتی ہے, اسمگل ہو کے آتی ہے. تو ہندوستان کی شاید اس کی گمان ہے کہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے یہ دنیا کو ہم بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, ایوری تھنگ از کام, کچھ نہیں. لیکن ہم نے دیکھا ریسنٹ جو واقعہ ہوا دلی میں, جہاں ہمارے ڈاکٹرز جو آپ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے عقل مند آدمی ہوتا ہے, کریم ہوتا ہے, کریم ہوتا ہے, یعنی کہ سپریشن کتنا ہے کہ ایک ڈاکٹر بھی اب مجبور ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی جان بہتر ہے دینی, جس کے پاس حالانکہ ایک ساؤنڈ فیوچر ہے بظاہر, اور ایک ٹیم انہوں نے ڈاکٹرز کی پکڑی. اب اگر ہندوستان کو گماں ہے کہ جی میں نے وہاں پہ کیپنگ کی ہے کہ کوئی خبر نہیں جا رہی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2018 2019 میں بھی یونائٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر نے رپورٹس بھی دے دی, اور دونوں ملکوں کو یہ کہا کہ بوتھ کنٹریز شوڈ ریسپیکٹ ٹو دا پیپلز رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. یہ اس کی ایک آبزرویشن تھی. آپ جب دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جو جیسے فاروق بھائی نے بات کی, بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کا امیج جو ہے انٹرنیشنلی بہتر ہو گیا, بہت بہتر ہوا. پہلے ہندوستان کا جو ایک نیریٹو تھا ٹیررسٹ کنٹری, فیل ڈیموکریسی, بنانا ریپبلک, وہ اب الٹ ہو گیا. ہندوستان کی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز آپ دیکھیں کہ اس الیکشن میں بھی نریندر مودی کو وہاں پہ ریگنگ کرنی پڑی. ان کی اکنامک متھ جو تھی وہ بھی اب آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. عدلیہ کا ایک امیج تھا جو بہت بری طرح خراب وہ ہوا, آپ کو نظر ڈیمیج. ان کی جو ملٹری مائٹ تھی کہ جی ہم 5 گنا بڑی طاقت ہے, وہ سب ٹوٹ گئی. یہاں تک کہ ان کی ملٹری اب سیاسی بیانات بھی دینا شروع ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نریندر مودی جب امریکہ میں جاتا تھا ہوڈی مودی والا وہاں پہ تھا. اب دیکھیں کہ پالیسی شفٹ آیا ہے کہ آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, اور ہر دوسرے دن امبیرسمنٹ اس کو کرتا ہے کہ اتنے جہاز گر گئے, نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7. یعنی کہ ہندوستان کی ایک امبیرسنگ سچویشن میں اس وقت آ گیا ہے. اس وقت موقع ہے کیونکہ آپ کے پاس دیکھیں نا, پاکستان کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے, جتنا ہم نے کھونا تھا وہ ہم نے کھو دیا ہے. آپ کے بیک پر ایک سٹرانگ ریزسٹنس موومنٹ ہے مقبوضہ کشمیر میں. آپ کے پاس 5 لاکھ سے 6 لاکھ شہداء آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس وہ لیڈرشپ ہے جو اس وقت بھی جیلوں میں, ان کو کہتے ہیں کہ آپ صرف ہمارے ساتھ صرف اتنا کمنٹ کریں کہ آپ باہر جا کر آزادی کی بات نہیں کریں گے تو ہم آپ کو حکومت تک دینے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ کسی ڈاکومنٹ پہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ کا انٹرنیشنلی ایٹماسفیئر بھی اس وقت آپ کے حق میں ہے. اس دفعہ پاکستان کو اوفینسو ڈپلومیسی کی طرف جانا چاہیے. کانفلکٹ جو ہے اس کو کانفلکٹ مینجمنٹ کے بجائے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 78 سال سے دنیا اس کانفلکٹ کو مینیج کر رہی تھی, لیکن اب ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ اب یہ دنیا پہ دیکھیں ہم کامیاب ہو گئے, یہ شہادتیں دینے کے بعد ہم اس حد تک کامیاب ہو گئے دنیا کے سامنے کہ یہ ایک ایشو ہے
کہ اس ایشو کو سیریسلی لینا پڑے گا. آپ دیکھیں نا 5 اگست 2019 کے بعد سیکورٹی کونسل کو 2 سے 3 اجلاس بلانے پڑے. یہ بعد کی بات ہے کہ رزلٹس کیا نکلے, لیکن آپ کو اجلاس بلانے پڑے. آپ کا جو پریزیڈنٹ جتنے بھی آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے, آپ ان کے اسٹیٹمنٹس پڑھیں وقتاً فوقتاً بارہا وہ اس ایشو کو ایز اے کنسرن سمجھتے ہیں. اور لاسٹلی جب میں کہنا کشمیر جو ہے یہ 3 نیوکلیئر پاورز کے درمیان ہے, انڈیا, پاکستان. اس کی سینسٹیوٹی سے سینسٹائز کرنا پڑے گا دنیا کو, کیونکہ ہندوستان کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ ہر ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے یہاں پہ ایسکیلیشن بڑھاتا ہے, اور کوئی بعید نہیں کہ وہ مستقبل میں ایسا اور نہ کرے. تو دنیا کو سینسٹائز کرنا پڑے گا کہ بنیان المرصوص کے بعد سچویشن کہاں پہنچ گئی ہے. کسی بھی حد تک جا سکتا ہے پاکستان اگر ہندوستان نے ایسی کوئی اور جب یہ تینوں نیوکلیئر پاورز خدا نہ خواستہ اگر یہ آگے تو دنیا میں کون سی تباہی آ سکتی ہے. جبکہ خود ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے نیوکلیئر وار سے بچایا. اس نے خود کہا, اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں میں نے کتنے کروڑوں انسانوں کو بچایا, میں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کروا دیا. حل نہیں کیا, اس نے دونوں کو سیز فائر کروا دیا. تو بات جب اس کی سینسٹیوٹی سے دنیا خود آگاہ ہے کہ اگر میں جنگ نہ روکتا تو تباہی آ جاتی. اس کا مطلب ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, یعنی کہ it is an issue, if we are not going to resolve it in future, there can be escalation, there can be nuclear detonation. خدا نہ کرے ایسا ہو اور تباہی آ جائے گی دنیا میں. یہ جو اس کی سینسٹیوٹی ہے دنیا کو آگاہ کرنا پڑے گا, پاکستان کو, حریت کانفرنس کی قیادت کو, آزاد کشمیر کے جو ہمارے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ہمیں ان کو وی شوڈ سینڈ دیم ابراڈ, ان کو بالکل باہر بھیجنا چاہیے تاکہ دنیا میں خود بھی لابینگ کر سکے. پاکستان تو کر ہی رہا ہے, شاید یہ فرام ہارسز ماؤتھ جب بات ہوگی بالکل. پھر فاروق حیدر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی کہ ابھی ذکر کیا انہوں نے حریت کانفرنس کی جو کردار ہے اس کا. ہمارے سیاستدان بھی, ہمارے جو موجودہ یا سابق حکمران ہیں, سب یہ کہتے ہیں کہ حریت کانفرنس ہمارا ریزسٹنس کا ایک حصہ ہے, اس پار کے وہ نمائندے ہیں. مگر اس پار سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس طرح کی بات تو ضرور ہوتی ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے کشمیر کے لیے, لیکن عملاً ہمیں ہمیشہ اس طرح کی دکھائی نہیں دیتا کہ جب حریت کانفرنس کا کوئی فنکشن ہو, کوئی موقع ہو, تو اس طرح کی پارٹیسپیشن ہو جس طرح کی ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی کوریج کے لیے یا ان کی استقبال کے لیے کرتے ہیں. یہ پارٹیسپیشن میں کمی کیوں ہے؟ یہ کوئی نیت میں خرابی ہے یا ایفرٹ میں کمی ہے یا ول کی کمی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ بات یہ ہے نائلہ کہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا انحطاط ہے, صحیح, یہ سیاست میں بھی ہے. اب وہ جو بڑی لیڈرشپ تھی وہ رہی نہیں, کہ وہ جو حلقوں تک نہیں تھی, حکومت تک نہیں تھی, وہ ایک اور بڑی سوچ والے لوگ تھے. اب وہ سارا فرق پڑ گیا ہے. یہ بڑی بنیادی خرابی ہے جس سے یہ کمی ہوئی ہے. البتہ یہ پرویز صاحب بات بتا رہے تھے, میں رات کو 1.5 گھنٹہ ہندوستان کے وہ جو ہے نا وہ میں یوٹیوب چینلز پر دیکھتا رہتا ہوں. یہ وہ جو نروانے تھے, جو ان کا آرمی چیف تھا, یہ جب وہ ادھر وہ ڈوکلام میں معاملہ ہوا تو اس نے کہا کہ مودی نے میرے ہاتھ میں گرم آلو ڈال دیا, مجھے یہ بتایا نہیں میں نے کیا کرنا ہے, کہ وہ جو اب چائنیز ٹینک آ گئے تو بیچارہ وہ ہی واز فیلنگ لونلی کہ میں کیا کروں. تو بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی فوج کی متھ ٹوٹی, پہلے چائنا سے ٹوٹی اور اس طرح اسے مر کے آگ سے ٹوٹی. ایک تو یہ ہو گیا معاملہ, تاکہ دنیا میں بیلنس ہو گیا اب یہ اللہ کے فضل و کرم سے. آپ جو پرویز صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں جو ہے ہمارا جو, اس لیے کہ امریکہ بڑا ملک ہے, اس کے اور بڑے مسائل ہیں, لیکن مجھے یورپین یونین میں کچھ 6 بار جانے کا موقع ملا بحیثیت وزیر اعظم کے. تو وہاں کنڈیوسو حالات, وہ کشمیریوں سے ان کی اپنی زبانی سننا چاہتے, بات جو پرویز صاحب بات کر رہے تھے. اور میں ہمیشہ اس کو جو ہے نا اس کی وکالت کرتا رہا ہوں. سردار رقیم خان صاحب جاتے رہے, اللہ ان کا مفت کرے, بیرسٹر صاحب بھی جاتے رہے, عتیق صاحب بھی جاتے رہے, میں بھی جاتا رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ وہ پھر سلسلہ ٹوٹ گیا. بعد میں جو آنے والے لوگ تھے وہ لوکل پالیٹکس کرنے والے آگے, بدقسمتی کے ساتھ وہ بات بنی نہیں کہ جو اپنے آپ کو جو ہے نا, یہ اب کیا ہے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر, یہ 84,000 مربع میل کا یہ جو آزاد خطہ ہے, یہ 5,000 مربع میل 84,000 مربع میل بشمول گلگت بلتستان اس کی نمائندگی کرتا ہے. اب جو یہاں پر بیٹھتا ہے اس کو خود اس کا احساس ہونا چاہیے کہ بھائی میری ذمہ داری کیا ہے. میری ذمہ داری نلکا ٹوٹی نہیں ہے, یہ صرف یہ
آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے نا یہ الٹیمیٹ نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے اس جدوجہد کا، یہ الٹیمیٹ اینڈ تو حق خود ارادیت ہے، تو یہ اس کا ایک ایریا جو آزاد کروایا یہ اس کا یہ ہے، یہ خود نتیجہ نہیں ہے کہ ساری جو ہے نا وہ ایفرٹ ختم ہو گئی کہ آزاد کشمیر بن گیا، یہاں پر وزیر اعظم آ گیا، صدر آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ الٹیمیٹ اینڈ نہیں ہے تحریک آزادی کشمیر کا، یہ تحریک آزادی کشمیر ایک حصہ ہے، یہ اس کا چھوٹا سا حصہ ہے آزاد راستہ جموں کشمیر۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ پولیٹیکل پارٹیز والے باقی ہیں، میں نے پچھلی دفعہ ان سے کہتا رہتا ہوں کہ بھائی جائیں نا، خود بھی جائیں، میں پچھلی دفعہ بھی گیا، برطانیہ گیا تھا، میں امریکہ بھی گیا، لوگوں سے ملا، اپنی پرائیویٹ حیثیت میں کوئی پابندی نہیں آپ کو کہ آپ کچھ بنے، لیکن یہ کہ آپ ایک تو پتہ ہو معاملات کا، اس ساری صورتحال کا علم ہو آپ کو، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ ہے کیا، یہ ایشو کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ اتنے آرٹیکولیٹ ہونے چاہیے کہ آپ ان کو اپنی بات جو ہے نا وہ سمجھا سکیں، بتا سکیں۔ جو میں پرویز صاحب کی بات کو مزید بڑھانے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ادھر تھے، ایک میں اپنا اس میں تھے ایم ای پی تھے اس کے اپنا اس کے اسپین کے کیٹالونیا ان کا جو صوبہ ادھر سے، تو وہ جب میں نے ان سے بات کی مجھے پوچھا تمہارے پاس آزاد کشمیر کا جھنڈا ہے؟ میں نے کہا مجھے لا کر دونوں تو میں اپنے آفس میں لگاؤں گا۔ میں بات کروں کہ آپ ایم ای پی کا آفس ہے، تو وہاں انہوں نے آزاد کشمیر کا جھنڈا بھی لگا دیا، بڑا سا فلیگ لگا دیا اپنے نیشنل فلیگ کے ساتھ۔ صحیح۔ اور پھر جو وہاں پر جو ان کی انسانی حقوق کی جو کمیٹی تھی، اس کے پنزیری تھے چیئرمین، اس سے مجھے کہا جب میں اس کو ملا، ساتھ ہمارے ایم ای پیز تھے اور ساتھ میں اپنے یہ شاہ صاحب ہیں میرپور والے جو ہے علی رضا شاہ صاحب، اللہ اس کو خوش رکھے، اس کی بڑی ایفرٹ، ابھی بھی آئے ہوئے تھے اس کو، ان کے ساتھ کچھ یورپ سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو وہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان سے ملے جا کے، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے 3 سال لگیں گے اس کو لانے کے لیے، کیونکہ اگر میں آج کروں ہندوستان کو سبوٹاج کرا دے گا۔ تو 3 سال کے بعد جب رپورٹ آئی، میں ہم بھی گئے ہوئے تھے، اور ایک ممبر نے جو تھا 16 یا 17 میں سے، اس نے ہندوستان کی حمایت کی، سب نے کشمیر کو موقف کی حمایت کی، سب نے اس کی حمایت کی، کشمیر کو موقف کی کہ ہندوستان غلط کرتا ہے۔ یہ میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایفرٹ اگر کی جائے تو اس کا رزلٹ نکلتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں۔ کیوں نہیں نکل سکتا؟ تو پھر یہ حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو کیپیسٹی بلڈنگ کرے؟ 100% بنتی ہے، 100% بنتی ہے۔ بات یہ ہے کہ 21 کے بعد جو آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں صرف وزیر اعظم بدلے، باقی تو کوئی اور نئی بات نہیں ہوئی، بدقسمتی کے ساتھ کوئی سنجیدہ کام نہیں ہوا، تحریک کے حوالے سے نہیں ہوا۔ ابھی یہ جو ہوا تھا یہ وارکاک، یہ وقت تھا کہ ہم جاتے جیسے گئے نا اپنے، ہم بھی ہمارے پاس اتنے پیسے تو ہے حکومت کے پاس، اگر ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبران یا پارلیمنٹ اس کے سینٹ کے ممبران جائے تو ہم بھی جا سکتے ہیں، جانا چاہیے، پارلیمنٹیرینز کو کرنا چاہیے تھا اس حکومت کو، اس وقت کی حکومت کو، کہ یہ وہ بھی بنا کے بھیجتے، اور ہمیں الگ جانا چاہیے۔ جب آپ اگر ان کے ساتھ جائیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ ان کا دم چھلا ہے، یہ پروپیگنڈا بن جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ پلس حریت کی، یہ الگ جائے ان سے، تاکہ یہ اپنا قصہ پیش کرے۔ قضیہ زمین پر وہ کہتے ہیں نا، ہر جا کے ازل حاضر است حاجت مختار نیست۔ بات یہ ہے کہ کشمیری خود جائیں گے نا تو پاکستان کو فائدہ کس کا کہ آپ کو 2 ووٹ بن جاتے ہیں، ایک ہم اور ایک پاکستان کا ووٹ ہماری پشت پر، ہمیں پاکستان کی جو ہے نا وہ حکومت ہماری پشت پر کھڑی ہو۔ میں دعوے سے آپ کو بات کہتا ہوں کہ کشمیری ہندوستان کو انٹرنیشنل ایرینا میں پچھاڑ سکتے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ تو بالکل آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو ریڈی ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، تاکہ وہ بین الاقوامی فورم پہ اپنا مقدمہ پیش بھی کر سکیں، جیسے کہ آپ ہمیشہ سے ایڈوکیٹ رہیں کہ اپنی کہانی اپنی زبانی ہونی چاہیے، پر اس کے لیے بیسک تیاری کی ضرورت ہے، اور شاید اگر اسی طرح ہوگا تو جو لوگوں کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں کہ سیر سپاٹا ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ پرویز شاہ صاحب، ذکر کیا سابق وزیر اعظم نے کہ کس طرح یہاں پہ ایک ہندوستان کا ایک نیریٹو ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر ان کا خیال یہ ہے، پھیلاتے ہیں یہ نوجوانوں میں کہ یہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں شاید بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس سے ہماری یوتھ بھی، کیونکہ کچے ناپختہ ذہن ہوتے ہیں تو وہ متاثر ہوتے ہیں۔ آپ وہاں پہ خود رہ چکے ہیں، آپ کی ابھی بھی وہاں پر فیملی ہے، آپ منقسم فیملی کا حصہ ہیں، کس طرح کا یہ نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے اور اس کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ کس طرح کی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا کشمیری واقعی بہت خوشی میں ہے؟ کیونکہ خوش ہوں گے تو ہمیں تو خوشی ہی ہے۔ دیکھیں نالا، سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کا یا آزاد کشمیر کا نوجوان جو ہے یہ بالی ووڈ سے بڑا متاثر ہے۔ انڈیا 2 ہے، ایک ہے جو بالی ووڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک انڈیا وہ ہے جہاں 90 کروڑ لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں اور نریندر مودی کے 5 کلو کے پیکیج میں کھڑے ہوتے ہیں،
اور وہاں پر چاول لینے کے لیے یا روٹی آٹا ایک لینے مہینے کے لیے 5 کلو 5 مہینے کا 1 کلو، یہ ہے 90 کروڑ لوگ. ایک مہینے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں 5 کلومیٹر کی دوری پہ آپ کو ٹوائلٹ ملتا ہے اور 10 کلومیٹر کی دوری پہ 8 کلومیٹر دوری سے آپ پانی لے آتے ہیں. صحیح. یہ ہے ایک انڈیا. دوسرا ہے متلس کا انڈیا، امبانیز کا انڈیا، جناب ٹنڈنز کا انڈیا. جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں. میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک بات کہوں گا کہ یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کا جو پل ہے نا، بڑا یہاں پہ ڈسکش ہوا، بڑا ڈیبیٹ ہوا جی. بڑا پل چناب پر جو بنایا گیا جی، اس پہ ایفر ٹاور کے برابر یہ لگا، تو بڑا یہاں پہ ہمارے بچے سوشل میڈیا پہ، لیکن آپ ان کو کون سمجھائے یہ آکوپیشن کے ٹولز ہیں. جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو انہوں نے سب سے پہلے ریلوے لائن بچھائی پورے انڈیا میں، اور جو اس کے ریسورسز سے ان کو وہاں سے لے جا کر وہ باہر نکالتے تھے. جو میٹالک کنیکٹ آپ نے اسٹیبلش کیا ہے ہندوستان کی اور کشمیر کے درمیان، یہ سارا جو گزرتا ہے یا گزرتا ہے چھاونیوں میں سے، بالکل ٹھیک. اور الٹیمیٹلی یہ زوجیلا کی طرف جائے گا جہاں پہ ٹروپس موومنٹ کے لیے آپ استعمال کریں گے. ایک ایگزامپل جو زمینیں آپ نے لی ہیں وہ ساری ایک ایگزامپل میں دے دوں گا. کل بھی میں شاید کسی پروگرام میں تھا کہ ہمارا مقبوضہ کشمیر کا ایک علاقہ ہے جس کو پامپور بولتے ہیں، صحیح، جو زعفران جہاں سے پیدا مشہور ہے دنیا بھر میں. درست. تو یہاں پر ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کی بجلی کی پیداوار جو اس وقت ہے 45,000 جو ہے اس وقت 4500 میگا واٹ ہم پروڈیوس کرتے ہیں، اور 900 جو جاتا ہے انڈیا کے ناردرن گریڈ کو، اور 900 میگا واٹ ہماری ضرورت ہے. آپ ہمیں 900 میگا واٹ بھی نہیں دیتے ہیں اور آپ نے ہمیں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دی ہے. اب اس کو آپ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ یہ جو پامپور کا علاقہ ہے ادھر آپ نے لگائی ہے سیمنٹ کی فیکٹریاں، اور جو اس کا را مٹیریل ہے آپ کو ادھر سے پہاڑوں سے ملتا ہے. ہم جو اس کے کام کرنے والے ہیں بہاری باہر کے، ان کو آپ نے وہاں سے لایا ہے. یہ درجنوں فیکٹریاز آپ نے وہاں پہ لگائی. ان سے کیا ہوتا ہے؟ بجلی میری، را مٹیریل میرا جناب. اس کے بعد لیبر آپ کا جس کو آپ پیسے دیتے ہیں باہر سے انڈیا، یہ اٹھاتے ہیں یہ سیمنٹ، یہ آپ ڈالتے ہیں اس ریلوے لائن میں اور اسی پل میں سے گزار کے آپ یہ انڈیا لے جاتے ہیں. مجھے اس کے کوئی پیسے آپ نہیں دیتے، کوئی رائلٹی نہیں دیتے. آپ نے جو زعفران کی ایک صنعت، اب اس کے کیا ہوا؟ اس سے جو پولیوشن ہوتا ہے، جو اس کے وہ پارٹیکلز نکلتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں میرے زعفران کے ان جو باغات ہیں جہاں سے یہ پھول نکل رہا ہے. یعنی کہ یہ ہے ایک تباہی. آپ دیکھیں کہ ایک اور مثال میں دیکھتا ہوں، ہمارا جو سیب نکلتا ہے وہ $4 بلین کا ہمارا جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی سیب کی کیپیسٹی 75% آف انڈیا جو ہے ہماچل کو چھوڑ. آپ کہتے ہیں ایک طرف سے جب آپ نعرہ دیتا ہے نریندر مودی کہتا ہے بی انڈین بائی انڈین، آپ ہندوستانی پروڈکٹس کو خریدو تاکہ اپنی باہر سے آپ گاڑی امپورٹ نہیں کرنے دیں. جب کشمیری کا سیب پہنچتا ہے تو آپ امپورٹ ڈیوٹی ختم کر دیتے ہیں باہر کے سیب پر، آپ پوری دنیا سے سیب منگواتے ہیں. اور جب میرا سیزن ہوتا ہے سیب کو ٹرانسپورٹ کرنے کا، آپ اس وقت کہتے ہیں کہ آپ نہ مجھے ٹرانسپورٹ اور نہ یہ ریلوے یہ جو ٹرین ہے یہ میرے استعمال کی نہیں ہے. ہاں البتہ اس کو انہوں نے سری نگر کے جو ہمارا ایریا ہے اس کے 2-4 ڈبے ادھر سے گرا کر باہر کو ایک تاثر دیتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی ہم نے کی، لیکن یہ آکوپیشن کے ٹولز ہیں. آپ آکوپیشن کرتے ہیں، میرے نیچرل ریسورسز کو لیتے ہیں. آپ دیکھیں ریاسی میں ہمارے پاس لیتھیم کی جو پروڈکٹ ہے وہ نکلی ہے منرل سے، یعنی کہ جس کی قیمت 1 گرام کی $3 سے $4 انٹرنیشنل مارکیٹ، یہ ہے thousands آف ٹنز وہاں پہ. اس پہ آپ نے قبضہ کر کے وہاں سے ایکسٹریکشن کرتے ہیں. اس پہ آپ کو جو اولمپک کا ایک پول بھرا جس میں پانی بھر دیں گے نا، اتنا لگتا ہے اس 1 کلو کو. آپ نے جب آپ اس کے ذریعے میری جو واٹر ریسورسز ہیں ان کو آپ ختم کرتے ہیں، یہ آپ لے جاتے ہیں، تو مجھے اس کی کوئی رائلٹی نہیں دیتے ہیں. البتہ چونکہ پرابلم ہے کہ ہم یہاں پہ بالی ووڈ سے بڑے متاثر ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا شاید یہی ہے جو بالی ووڈ میں نظر آ رہا ہے. صحیح، فلموں کا بڑا اثر ہے. فلموں کا بڑا اثر ہے. انڈیا اس کے ٹول کو بہت اچھی طرح استعمال کر رہا ہے. بات یہ ہے کشمیر بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وادی کشمیر کیا. اچھا بات ہے اس ٹرین کی نہیں ہے، وہ جس ایریا سے گزرتی ہے نا خوبصورتی اس کی ہے، خوبصورتی اس کے اس پہ وہ ٹرین لگتی ہے. اب بات یہ ہے، میں آپ کو ابھی کہہ رہے تھے پرویز صاحب، ہوا یہ کہ یہ جو سری نگر دریا جہلم آتا ہے، یہ باقی جو نالے آتے ہیں، اس پہ سے ریت نکالنے پر بھی پابندی، وہ بھی انڈیا سے آئے ٹھیکیدار ان کو دے دیے. مطلب ریت بھی کشمیری نہیں بیچ سکتا دریا سے کنارے سے نکال کر. یہ صورت حال ہے. مائننگ کے تو تمام چیزیں باہر دے دی ٹھیک ہے.
اچھا مودی آیا, اس نے کہا تمہیں ٹیررزم چاہیے یا ٹورزم چاہیے, لوگوں نے کہا جا دفعہ ادھر. بات یہ ہے کہ حق خود ارادیت کے وہ اس کی روح کو ختم کرنے کے لیے بالکل درست فرمایا انہوں نے. اگر جو کچھ دیکھیے جو ریلوے لائن پورے ہندوستان میں بچھائی انگریز نے, میڈیکل کالج بنائے, عدالتی نظام قائم کیا, پھر ہمیں اس کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ بالکل جو آکوپیشن پاورز ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی کرتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید ہم لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیں گے, ان کو ہم ذہنی غلام بنا لیں گے کہ بھائی یہ فائدہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری وہ بنتی نہیں ہے. تو جو مرضی کرے مودی, وہ بلینز آف ڈالر بھی لگا دے, وہ کشمیریوں کے اس پر قبضہ نہیں. بالکل ٹھیک, جیسے کہ سید علی گیلانی نے کہا بھی کہ اگر تارکول کے بجائے چاندی اور سونا بھی بچھا دے ہندوستان تو یہ متبادل نہیں ہو سکتا حق خود ارادیت کا. بالکل ٹھیک. راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کا اور پرویز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن میں آپ تشریف لائے. آزاد